بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین حضرات، کلام پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مقولہ نقل کیا گیا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ کل کے واقعے سے آخری قصہ ریلیٹڈ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص کیفیت میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے گناہ ثابت کر دیا اور لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، ورنہ تو آپ بے گناہ ہیں۔ وہی بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، گناہ کرنے والی تو یہ عورت ہے اور ان کی تدبیر بڑی سخت ہوتی ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی تدبیر کو چھوٹا کہا ہے اور عورتوں کی تدبیر کو بڑا کہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عورتیں جس قدر ہیلہ باز ہوتی ہیں، جس قدر مکر و فریب دکھا سکتی ہیں، وہ شیطان کے کبھی دماغ میں بات آ بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر تو کمزور ہے، اور ان کی تدبیروں کو کیا کہا کہ ان کی تدبیریں بہت سخت ہوتی ہیں، عورتوں کی تدبیریں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی لیے عام طور پر جو فتنے کا خوف زیادہ رہتا ہے وہ عورت کی طرف سے زیادہ رہتا ہے، اور اپنے آپ ہی اقدام کر کے اپنے آپ ہی پارسا بن جاتی ہے، اپنے آپ ہی گناہ کی دعوت دے کر، دو آنسو دکھا کر اپنے آپ ہی بے گناہ بن جاتی ہیں۔ یہ عورتوں کا نیچرل پیشہ ہے، وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کی تدبیر کو بڑی تدبیر کہا ہے۔ اسی کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اصل پوائنٹ ہے کہ مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ورنہ میں اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہیں بن کے دکھاتا۔ میرا بھی نفس ہے، میرا بھی جی ہے، اور وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی نبوت کی وجہ سے، اپنے پاک صاف ہونے کی وجہ سے، نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، یا پھر اپنی کوشش کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہا، نہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو انسان کا ہے وہ تو صرف برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر ایسا نفس جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے، اور میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، قدردان ہے۔ اب سوچنا، سمجھنا اور یہاں سے ایک بات نکالنا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نفس تو بری بات کا ہی حکم دیتا ہے، مگر ایسا نفس جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے تقوی پر، طہارت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی اپنی عفت پر، اپنی پاک دامنی پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں، مجھے تو عورتوں میں انٹرسٹ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو ایسا بنا دیا کہ میں تو اگر 1000 عورتوں کے مجمع سے بھی گزروں گا تو کوئی فرق مجھے پڑنے والا نہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ حسینوں کی بستی میں کبھی قدم نہ رکھنا،
ہزاروں پھسل گئے تسبیح ہلانے والے۔ تو اسی لیے یہ دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں جی میں تو پارسا ہوں، میں تو متقی ہوں، ابھی پچھلے سال ہی کی تو بات ہے 4 مہینے لگا کے آیا تھا، میری نظر تو اتنی زیادہ صاف ستھری ہو گئی ہے کہ ہر طرف مجھے اللہ دکھتا ہے، اور میرا ذکر تو ایسا ہے کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں تو بادل چھا جاتے ہیں۔ نہیں، ایک نبی کہہ رہا ہے وما ابرئ نفسی، نفس کو کنٹرول تو میں بھی نہیں کر سکتا، ان النفس لامارہ بالسوء، نفس تو بری ہی بات کا حکم دیتا ہے، اس کی تو خاصیت ہے، ہاں مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ اسی لیے عام طور پر یہاں پھر علماء نے یوسف علیہ السلام کے اس مقولے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک کی اس آیت سے نفس کی 3 قسمیں نکالی ہیں، جو ہر سال میں بیان کرتا ہوں۔ نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، نفس امارہ، ایسا نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک آخری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نفس کا ذکر فرمایا وہ ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اور ایک پھر اخیر میں آخری پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ 3 نفس ہیں، 3 کیٹیگری ہے انسان کے اپنے نفس کی۔ کون سا نفس کس لیول کا ہوتا ہے، کون سا نفس ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور نفس پر کتنی محنت اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے نفس امارہ، ایسا نفس جو انسان کو رات دن گناہوں کی دعوت دیتا ہے، رات دن اس کو گناہوں میں ڈوبنے کی تلقین کرتا ہے۔ عام طور پر جیسا آپ نے دیکھا ہوگا فاسق و فاجر لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں مانگتے، رات دن ہر قسم کا گناہ کرنے پر تلے رہتے ہیں، تو ان کے پاس اور ان کے نفس کو بولیں گے نفس امارہ، یعنی برائی کا حکم دینے والا نفس۔ اگر کسی انسان کی یہ کیفیت ہے، یہ کنڈیشن ہے، ساتھ ساتھ میں ہر ایک کا حکم بھی معلوم کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو اگر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا نفس ہر ایک منٹ میں، ہر ایک لمحے میں گناہوں کی طرف مجھے دعوت دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے میرے دل میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس امارہ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ جی جان لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ ایک بات۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ عام طور پر یہ اس شخص کے پاس ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی عنایات ہوتی ہیں۔ ایک انسان ہے ثواب کے بھی کام کرتا ہے، ایک انسان ہے لوگوں کے کام بھی آتا ہے، ایک انسان ہے وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور سب اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اب اگر اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے گناہ کی طرف، یا وہ گناہ نعوذ باللہ کر بیٹھتا ہے، کیسا بھی گناہ، تو اس کا نفس اس کو چین سے سونے نہیں دیتا، رات بھر اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ ہو گیا اور میں دیکھتا رہ گیا، میں کچھ نہیں کر پایا، میری آنکھوں کے سامنے فلاں کام انجام پاتا رہا، میں چاہتا تو اس کو روک بھی سکتا تھا لیکن میں نے نہیں روکا۔ تو یہ اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کو طعنہ دے رہا ہے کہ تف ہے تیری زندگی پر، افسوس ہے تیری زندگی پر، ندامت ہے تیری زندگی پر۔ اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جی میں خیال آتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے، اب اس کو رونا آتا ہے، اب اس کو رونا آتا ہے، یہ افسوس کرتا ہے اور پوچھتا ہے اپنے نفس سے اب کیا کرنا، تو اس کا نفس کہتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عمل سے اور اس حرکت سے باز آ۔ تو یہ ہے نفس لوامہ، یہ ملامت کر رہا ہے اس کا نفس اس کو۔ تو یہ کم از کم ایسا نفس علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کو شرمندگی ہو، ملامت ہو، اس کا نفس اس کو جھنجھوڑے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ 2 بات۔ تیسری بات، تیسرے نمبر پر آتا ہے نفس مطمئنہ، ایسا نفس
جس کو گناہوں سے کوئی مطلب ہی نہ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیول پر پہنچا دیا۔ بہت سے علماء ہوتے ہیں، بہت سے صلحاء ہوتے ہیں، ان کے پاس سے اگر آپ ڈھول دھماکہ بینڈ باجا بھی گزار کر لے جائیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آرام سے اپنی نماز ادا کرتے رہتے ہیں، ان کا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا۔ اور جب کہ ہم ہیں، اگر روڈ پر کوئی بھی جلوس نکلتا ہوا چلا جائے تو ہم اگلی ہی آیت بھول جاتے ہیں۔ تو یہ نفس مطمئنہ اتنی زیادہ محنت، اتنی زیادہ اسٹرگل کے بعد آتا ہے کہ انسان کو فنا فی اللہ ہونا پڑتا ہے۔ ہو جاتا ہے یہ حاصل، یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جب انسان کے سامنے اس کا نفس اور شیطان دونوں ہار مان جاتے ہیں، یہ تب حاصل ہوتا ہے۔ تو کوشش تو اسی کے حصول کی ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیچ کا جو نفس ہے، نفس لوامہ، وہ تب حاصل ہوگا جب ارادہ ہمارا لاسٹ اسٹیج والے نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کا ہو، تب جا کر ہمیں کہیں نفس لوامہ کی دولت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایسی طرح غفلت میں چلتے رہے، کاہلی میں چلتے رہے، تو پھر نفس ہم کو نہ جانے کہاں لے ڈوبے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ نفس کی قسمیں تھیں جن کو علماء نے لکھا ہے۔ آگے آج کے پارے میں جب ہم شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہوتا ہے، کتاب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر سب سے ایک پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کو توڑنے کی ذکر کی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عقل مند کہا ہے، اولو الالباب، اور کہا ہے کہ کلام پاک سے صرف نصیحت وہ انسان حاصل کرتا ہے جو عقل والا ہے۔ تو اللہ جس کو عقل والا کہہ دے وہ کتنا عقل والا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والا کہا کس کو ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو کلام پاک میں آگے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عقل مندوں کی صفت کو بیان کیا، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور بھروسے کو اور عہد کو، پیمان کو توڑتے نہیں۔ اب یہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے، دیکھنا یہ ہے، کیا اسی طرح کا کوئی عہد ہے جس طرح کا ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں، یا کچھ اسپیشل عہد ہے؟ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلام پاک میں جو عہد ہے اور اس طرح کے جتنے بھی عہد آئے ہیں، یہ عہد الست مراد ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو تمام کو اپنے سامنے جمع کیا اور سب سے وعدہ لیا کہ دنیا میں جا کر کیا کرو گے؟ تو سب نے کہا یا اللہ آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی رضا کی خاطر کام کریں گے، جنت کے حصول کی طلب کریں گے اور آپ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام نیک عمل کریں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے عہد الست مراد ہے، یعنی وہ جو پیدائش سے پہلے تمام امت سے اللہ تبارک و تعالی نے لیا تھا اور یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور کچھ علماء کا خیال ہے کیونکہ کلام پاک کی جو آیت ہوتی ہے اس کا ایک مطلب تو نہیں ہوتا، بہت سارے معنی کی بہت ساری تفاسیر کی اس میں گنجائش ہوتی ہے، تو اس کا مطلب علماء نے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ کام جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا نماز کا بھی اقرار کرنا ہے، لا الہ کا اقرار کرنا ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی اقرار کرنا ہے، حج کا بھی اقرار کرنا ہے، اعمال صالحہ کا بھی اقرار کرنا ہے، تبلیغ کا بھی اقرار کرنا ہے۔ جیسے ایک انسان نکاح کے لیے جاتا ہے تو جب قاضی صاحب یا مفتی صاحب یا مسجد امام پوچھتے ہیں فلاں کی بیٹی اتنے عوض میں اتنا مہر قرار دے کر اتنے آدمیوں کی گواہی میں اتنے وکیل کی وکالت میں آپ کو زوجہ بنا کر دے دی ہے کہ آپ نے اپنے نکاح میں قبول کی، تو ایک لفظ صرف وہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے جی میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کی۔
وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے خرچ اخراجات کی بھی ذمہ داری لی، وہ یہ نہیں کہتا کہ جب یہ بیمار ہوگی تو دوائی میں دلواؤں گا، اور وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اس کو گھر دوں گا، اور وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اس کو خرچ دوں گا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اس کو چاہوں گا بھی یا نہیں چاہوں گا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے محبت کروں گا بھی یا نہیں کروں گا، کچھ بھی وہاں پر ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن قبلت کا اقرار ان تمام چیزوں کے اقرار کو شامل ہے۔ قبلت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب میری ذمہ داری میں ہے، میرے امان میں ہے، اس کا خرچہ میرے ذمے، اس کی کفالت میرے ذمے، اس کی پریشانی میری پریشانی، اور اگر اسے کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ تمام گویا کہ قبلت کے اندر اقرار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر وہ پریشان اس لڑکی کو بعد میں کرتا ہے تو اس پر کیس ہوتا ہے، اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا اقرار تھا کہ جو تمام وعدوں کو شامل تھا۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا تمام اعمال صالحہ کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے اور عہد ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی عہد کو توڑتا ہے تو ایسا شخص سخت گنہگار ہے، اور جو ان کو پورا کرتا ہے تو انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند کہا ہے۔ آگے ایک تیسرا پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ رزق کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے رزق چاہتا ہے دراز کر دیتا ہے، زیادہ نازل کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے رزق میں تنگی اچانک سے شروع ہو گئی تو وہ بھی اللہ ہی نے کی، فراخی اگر ہو گئی تو وہ بھی اللہ نے کی، اور اس طرح کی تنگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، کہ اے نبی دنیا کے مال و متاع جن کو حاصل ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں ان کی طرف آنکھ پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھیے کہ یہ تھار کب لے کے آ گیا، اس نے یہ سوفٹ ڈیزائر کب لے لی، اور اس نے یہ BMW کب نکلوا لی، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ کام میرے ساتھ کرتا ہے، میرے سامنے اس کی دکان ہے، انکم اس کی میں جانتا ہوں، یہ کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہے سوچ سوچ کر، اتنی مہنگی گاڑی اس نے کیسے خرید لی، ارے میرا بسایا ہوا ہے یہ، 1 سال پہلے یہ میرے رحم و کرم پر پلتا تھا۔ اسی کا حکم فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا زیادہ عنایت کر دیا ہے تو تمہاری آنکھیں نہیں پھٹنی چاہیے، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ کشادہ اگر کرتا ہے تو للامتحان، تو بھی امتحان کے لیے، تنگ اگر کرتا ہے تو بھی امتحان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا چاہیے، اور کسی سے حسد اور کینہ کپٹ اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ ایک اور آگے چل کر پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کا مذاق اڑانے والوں کو دھمکایا ہے، اپنے رسول کو تسلی دی ہے، پھر کلام پاک کو ایک مستحکم مضبوط کتاب قرار دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی تلقین فرمائی، کافروں کو سخت عذاب سے ڈرایا، دنیاوی زندگی کو اور اس کے مال و متاع کو حقیر چیز بتایا، اور پھر کلام پاک کی کچھ صفات کو ذکر کیا۔ اب آگے چل کر ایک پوائنٹ یہاں سے یہ نکلتا ہے اس صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر یہ خیال ہے کسی کا کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں خوش رہ کر خوش رہ لے گا تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف اپنے مفاد کے لیے اور صرف اپنے سیٹلمنٹ کے لیے اور اپنی پوزیشن کو بچانے اور برقرار رکھنے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، لیکن مسلم کمیونٹی سے جس میں وہ رہتا ہے اس کو کوئی سروکار نہیں، تو وہ کتنا بھی بڑا دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لے، وہ کامیاب نہیں۔ مستقل طور پر اس پر ایک دن بیان ہوا تھا کہ کوئی انسان اگر یہ چاہے
کہ میں تنہا کامیاب ہو جاؤں اور کمیونٹی سسکتی رہے، کمیونٹی کو جس چیز کی ضرورت ہے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری قوم کے بچوں کا کیا حال ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جس نے پیدا کی ہے وہ جانیں گے، تو یہ انسان کامیاب نہیں، اور نہ ایسی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کسی کی خبر گیری نہیں رکھتے، کبھی لندن شفٹ ہو جاتے ہیں، کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کبھی کہیں اور چلے جاتے ہیں عجیب و غریب ممالک میں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو اسی غلط فہمی کو دماغ سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اپنی قوم سے ہٹ کر تمہارے دماغ میں ترقی کا کوئی تصور ہے تو وہ ترقی نہیں۔ آپ جتنی بھی زیادہ ترقی پر پہنچیں، آپ کو اتنی ہی زیادہ فکر اپنی قوم کی ہونی چاہیے کہ قوم کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ جب تمہارے دل میں قوم کا درد ہوگا، پھر اس کے بعد آپ لندن میں رہیں، امریکہ میں رہیں، قطر رہیں، عمان رہیں، دبئی رہیں، کویت رہیں، کہیں پر بھی رہیں، پھر آپ کا رہنا اور آپ کا بسنا اور آپ کا زندگی گزارنا بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ وہیں بیٹھے قوم کی فکر کر رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کتنا حصہ ہونا چاہیے قوم کی ترقی میں، اسی طریقے سے میری کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کیا میں کر سکتا تھا جو ابھی تک نہیں کیا، اگر یہ نظریہ لے کر انسان رہتا ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، لیکن انڈیویژول ترقی، انفرادی ترقی، شخصی ترقی اگر کوئی انسان حاصل کر کے اور دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے تو دراصل وہ ناکام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے پھر کچھ انبیاء کا ذکر فرمایا، توکل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی کہ جتنا ملا ہے صرف اسی پر صبر رکھنا چاہیے، اور آپ کو جھٹلانے والوں کو جہنم سے سابقہ کرنا پڑے گا، جہاں ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ ان کی آنتیں کھول دے گا، اور گھونٹ گھونٹ کر ان کو وہ پینا پڑے گا، نہ تو وہ اندر ہی جائے گا اور نہ اس کو پیے بغیر کوئی چارہ ہوگا، اور یأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت چھائی ہوئی ہوگی، لیکن یہ مریں گے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو خود ایک موت دے چکے ہوں گے۔ آگے پھر جب سورہ ہجر شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سارے قوم لوط کے عذاب کو بیان کر کے ڈرایا، اسی طریقے سے قوم سمود کے عذاب کو ذکر کر کے امت کو ڈرایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں سے، نیک کاروں سے جنت کے وعدے کیے، جنت کے باغات کے وعدے کیے، شیطان کے تکبر کو بیان کیا۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کا قصہ بہت چھیڑتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلا گھمنڈ جو ہوا، سب سے پہلا جو خمار کسی کے دماغ میں آیا تو وہ شیطان ہے۔ شیطان کے دماغ میں سب سے پہلے تکبر آیا، اس سے پہلے تکبر نہیں ہوتا تھا۔ اب جب شیطان کا ذکر بار بار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر جیسے ایک انسان ہے، بڑا ذہین ہے، فطین ہے، اس نے ایک کانسیپٹ جاری کیا کہ میں پانی کو بیچوں گا۔ اب جب دنیا نے سنا پانی کو کیسے بیچو گے، پانی تو ہر جگہ اویلیبل ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا کہ آج کل لوگ پانی ہوتے ہوئے بھی 20 روپے کی بوتل لا کے پیتے ہیں، کامیاب ہوا۔ تو ایک تصور جو اس نے چھوڑا تھا وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اب دنیا میں جتنے بھی یہ سسٹم چلیں گے خرید کر پانی پینے کے، تو سب کا کریڈٹ اسی کو جائے گا، کیونکہ یہ سوچ اسی کی تھی، یہ نظریہ اسی کا تھا۔ تو اچھائی جس نے چلائی ہے سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بعد میں ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس کام کو چلانے والے کو برابر اجر ملتا رہے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے شیطان نے جو جاری کیا ہے دنیا میں، وہ تکبر جاری کیا، حسد جاری کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی جاری کی۔ تو تکبر کرنا یہ کس کی کمپنی کا پروڈکٹ ہے؟ شیطان کی۔ اسی طریقے سے انسان کا انسان سے جلنا یہ شیطان کی کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا انسان کو نیچا دکھانا یہ شیطان کی کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ تو جتنے بھی قیامت تک انسان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں گے تو تمام کے تمام شیطان کی طرف منسوب ہوں گے۔ اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے
ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، ایسے ہی بچو جیسے تم اپنے بچوں کو آگ سے بچاتے ہو۔ تو یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر آگے جنت کا ذکر کیا، جنت کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ جیسے ایک جماعت کہیں پہ گئی ہوئی تھی، اب وہاں پہ امیر صاحب جنتوں کا ذکر کر رہے، حوروں کا ذکر کر رہے، تو لڑکے ہنس رہے، آہا ایسا ہوگا جنت میں۔ پھر وہاں کی نہروں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ مزے لے رہے ہیں کہ مزے آ جائیں گے۔ امیر صاحب غصے میں بولتے ہیں ابھی فکر مت کرو، آنکھیں تو تمہاری تب کھلیں گی جب میں جہنم کا تذکرہ کروں گا، ابھی کیوں مزے لے رہے ہو؟ تو اسی طرح ہم روزانہ اعمال صالحہ کے ضمن میں کفار کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جنت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر اور متقیوں کا لفظ استعمال کیا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی ایسے شخص کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ بھی متقی ہو سکتے ہیں، حج کرتا ہے وہ بھی متقی ہو سکتا ہے۔ متقی کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیبانے میں ایسے ڈرے جیسے لوگوں کے سامنے ظاہر میں وہ اللہ سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی وہی کنڈیشن ہو جو لوگوں کے سامنے وہ دکھلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ظاہر و باطن جس کا ایک جیسا ہو، اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی جنات و عیون، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا بسلام آمنین۔ اب ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں میں آپس میں دلی دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارا دشمن کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو ہم امین کو چلے جاتے ہیں، وہ امین میں نظر آ گیا تو ہم معارف کو چلے جاتے ہیں، ایک ہفتہ لگاتار وہ معارف میں نظر آ گیا تو ہم عیدگاہ میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت مشقتوں کے بعد جنت میں داخلہ ملا اور پھر ادھر ہمارا دشمن نظر آ گیا پھر ہم نکل کر باہر؟ نہیں، اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، کہ داخلے کے بعد، جنت میں انٹری کے بعد سب سے پہلے جو ہے واشنگ مشین سے دلوں کی ہی دھلائی ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور وہ کینہ جو ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں پال کر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اسی کو کھینچ لیں گے، جیسے مقناطیس سے لوہے کو کھینچا جاتا ہے اور جس طرح سرف سے کپڑوں کی گندگی کو کھینچا جاتا ہے، باہر کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمانے کے بعد یہ تمام لوگوں کے دلوں سے بھلا دیں گے کہ یہی ہے وہ فراڈی جس نے 1 لاکھ کا فراڈ کیا تھا، یہ بات یاد ہی نہیں رہے گی، دشمنی کی بات وہاں پر یاد ہی نہیں رہیں گی، اور سب ایسے ہو جائیں گے علی سرر متقابل، آمنے سامنے وہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوں گے اور کسی کو دشمنیاں یاد نہیں ہوں گی، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور کوئی دنیا کی کسی طرح سے، جس طرح دنیا میں پریشانی آ جاتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، سوچ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، انسان اگر سوچ میں مبتلا ہے، دماغ اس کا پریشان ہے کسی چیز کو لے کر، تنہائی کو لے کر، تو یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے کہ ذکر ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ جب میں پچھلی باتوں کو یاد کرتا ہوں تو وہ جہنم سی مجھے زندگی لگتی ہے، مجھے وہ یاد ہی نہ آئے، میرے دماغ کو ایسا بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں ایسا ہی بنا دیں گے، کوئی چیز وہاں پر تکلیف کی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت نام ہی ہے راحت کی چیز کا۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور سب سے بڑی نعمت اور انعام خداوندی یہ ہوگا کہ کبھی زندگی میں یہ وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ ایسا نہیں کہ 1 سال کے بعد جنت کی نعمتوں کو استعمال کر کے انہوں نے بہت سارے ڈسپوزل اکٹھے کر کے پھینک دیے اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا تو کہ تم نے کچرا کر دیا اور باہر نکال دیا، نہیں۔ وما ہم منہا بمخرجین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ تمام نعمتیں ہیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، عبادت گزاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو ان کو بولو۔ جیسے ایک والد ہوتا ہے، بڑی امیدوں سے اس نے کچھ سیٹ کر رکھا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ ایسے کام نہیں کرتا جو والد صاحب کو خوش کرے،
تو پھر والد صاحب ادھر ادھر لوگوں کو بولتے ہیں تھوڑا سمجھاؤ، ارے میں نے وہ جو کمپنی لے رکھی ہے اس کو کون چلائے گا اگر تو نہیں پڑھے گا، میں نے فلاں کام فلاں بزنس شروع کیا ہے، اور تو اگر ایسی ایسی حرکتیں کرے گا تیرا نام خراب ہوگا، اس کمپنی کو کون چلائے گا، اس بزنس میں کون ہاتھ بٹائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی نعمتوں کو بیان کر کے فرمایا اے نبی کہیے نا ان کو کیوں کر رہے ہیں ایسے ایسے کام جو ان کو جنت سے محروم کر دیں، نبی عبادی، اور اگر ان کو یہ ڈر ہے، ان کو یہ خدشہ ستاتا ہے کہ آج تک تو گناہوں میں ڈوبے رہے ہیں تو پھر جنت میں کہاں سے جائیں گے، تو ان کو کہہ دیجئے انی انا الغفور الرحیم، تمہیں بخشنا تو اور تمہیں بخشنے کے تو میرے پاس بہانے ہیں، میں بہانے تلاش کرتا ہوں تمہیں بخشنے کے لیے، ایک مرتبہ معافی مانگ لو بس بات ختم ہے۔ زمین سے آسمان تک کے خلا کو اگر کوئی شخص گناہوں سے بھر ڈالے، یہ مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی انسان ہے نہیں اتنا گناہ کرنے والا کہ زمین سے آسمان تک گناہوں کے انبار لگا دے۔ زمین سے آسمان تک کے خلا کو اگر کوئی گناہوں سے بھر دے اور پھر قطرۂ ندامت آنکھ میں آنسو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے اور وہ آنسو باہر بھی نہیں نکلیں، وہ جیسے کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھیں ڈبانے لگتی ہیں، آنسو باہر گر گئے تو صلی علی سبحان اللہ نور علی نور، لیکن اگر صرف ندامت کے قطرے آنکھ میں منڈلا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے پہاڑ کو ریموو کر دیں گے، اتنی بڑی قدرت ہے اس ذات کی۔ اور اگر پھر بھی سمجھانے سے نہیں مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، راہ راست پر نہیں آتے ہیں، جھوٹی باتیں لگتی ہیں، تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بھی ایسا دردناک عذاب ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دماغ نے امیجن کیا ہوگا، عذاب بھی ایسا سخت عذاب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا واقعہ بیان کر کے امت کو صرف اسی بات کی تلقین دی کہ وہ میری طرف آئیں، انبیاء کو نہ جھٹلائیں، میری نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، کلام پاک کی آیات پر ہدایات پر عمل کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تفصیل سے ذکر کر کے اس سورہ نحل کو بھی ختم فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنی باتیں سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد خداوندی کے حصول کے لیے سمری، مقصد خداوندی کے حصول کے لیے اگر کچھ بھی کرنا پڑے تو کر جائیں، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، اللہ کی رضامندی گھاٹے کا سودا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا گھاٹے کا سودا نہیں۔ آنسو نکال کر اگر اللہ تعالیٰ مانتے ہیں تو منائیے، جان مال کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ مانتے ہیں تو منائیے، کسی بھی طرح سے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنائیے۔ اور ایک پیر صاحب ہمارے پاس کے ملک کے، وہ تو یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جیسے آپ یہ خواہش کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، اسی طرح اپنے منہ سے یہ بھی کہا کرو بار بار کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے۔ جیسے ایک انسان ہے بار بار کسی کو کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، پھر پھول لے کر جاتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، سال بھر 2 سال اسی طرح محنت کرتا رہتا ہے، سامنے والے کے دل میں محبت آ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میں آپ سے، آپ کے فیصلوں سے، آپ کی قدرت سے، میرے بارے میں جو آپ کے تمام فرمان ہیں اور فیصلے میں راضی ہوں، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، میری سائیڈ کلیئر ہے، آپ اپنی سائیڈ کلیئر ہونے کا اعلان کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو پاک اور صاف، مجلہ اور مصفہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہمارے قلب کی صفائی عطا فرما، مولا کریم ہمارے قلوب کو صاف شفاف فرما، مولا کریم گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، مولا کریم توبہ کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں، مولا کریم وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی کر دیتے ہیں، مولا کریم ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیجیے کہ آپ سے ڈرنے والے بن جائیں،
مولا کریم ہمارے قلوب کو ایسا بنا دیجئے کہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے قلوب کو ایسا بنا دیجئے کہ تیرا ڈر اور تیرا خوف اور تیرا تقوی پیدا ہو جائے۔ مولا کریم جو بھی پریشان ہیں، جس طرح بھی پریشان ہیں، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے یہاں اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں ان کی مولا کریم نیک صالح ان کے یہاں اولاد عطا فرما۔ مولا کریم تمام خوشیاں عطا فرما۔ جتنے بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کے اعزاء و اقارب جو بھی دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، مولا کریم ان کے ساتھ مغفرت کا، فضل کا، ستاری کا، کرم کا، درگزر کا معاملہ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری مختصر سے دعاؤں کو، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم